جڑ کے اندر وہ گھس کے چلے۔ 39واں ہے جی اولاد کو گالی دینا، لعنت کرنا۔ 24 گھنٹے اولاد تے لعنت ہی کیتی جا رہے، لعنت ہی کیتی جا رہے، 24 گھنٹے اولاد نو لعنت ہی کیتی جا رہے، گالاں لعنتاں گالاں لعنتاں۔ جڑا بندہ 24 گھنٹے لعنتاں گالاں کیتی جائے وہ بھی اللہ دا ولی نہیں ہو سکتا۔ اگلا ہے جی 40واں، فقیر کو جھڑک دینا۔ فقیر کو نہیں دینا، اللہ تیرا بھلا کرے، کہہ دو بات ختم ہو، لیکن انہوں جھڑک دینا یہ بھی انسان کو اللہ کا ولی نہیں بننے دیتا۔ قرآن کہتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جب سائل آ جائے اس کو جھڑکو مت، اللہ تیرا بھلا کرے، اللہ تیری خیر کرے۔ ہاں جی، آپ نے بھیک دینی نہیں دینی نہ دو، لیکن اس کو گالی مت نکالو، اس کو گالی مت نکالو، ٹھیک ہے جی۔ کوئی ایڈا ہٹا کٹا ہو گیا، کوئی کما لیا کر، وہ کر لیا کر، نہیں دینی نہ دو، اللہ تیرا بھلا کرے۔ 41واں ہے جی بایاں پاؤں پہلے پاجامہ ڈالنا اور بائیں ہاتھ کی آستین پہلے پہننا، الٹے پیر الٹے ہاتھ قمیض سلوار پہننا، یہ بھی انسان کو اللہ کا ولی بننے سے روکتا ہے۔ 42واں ہے جی قبرستان میں ہنسنا۔ قبرستان گیا فاتحہ کرنے کے لیے، فوتگی کے ساتھ میت کے ساتھ دفنانے کے لیے، وہاں پہ لطیفے شروع ہو گئے۔ ہمارا اب یہی عالم ہے نا جی، اگر اول تو ہم قبرستان جاتے کوئی نہیں میت کو دفنانے کے لیے، اگر خدا نہ خواستہ کوئی قریبی ہو چلے بھی جائیں تو ہم کیا کرتے ہیں، وہاں پر سیاست کو چھیڑ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ قبرستان ہے، اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں قبرستان جانے کا کیوں حکم فرمایا؟ تاکہ ہمیں موت یاد آئے، آخرت یاد آئے، دنیا سے بے رغبتی ہو۔ کھڑے ہم قبرستان میں ہیں اور ہم کیا رہے ہیں؟ باتیں۔ ہم قبرستان میں بھی ہنس رہے ہیں، لطیفے سنا رہے ہیں ایک دوسرے کو، مذاق کر رہے ہیں ایک دوسرے سے۔ 43واں ہے جی کوڑا کرکٹ گھر میں جمع رکھنا۔ 2 دن تک اکٹھا ہو لین دو پھر سوٹ لیں گے، اوے ابھی کل تو پھینک کے آیا تھا، آج پھر مجھے کہہ رہے ٹھہر جو 2 دن اکٹھا ہو لینے دو، 3 دن کا اکٹھا ہو لینے دو، پھینک دوں گا۔ جا یار تو پھینک کے آ، جا یار تو پھینک کے آ۔ اس گھر میں بھی خیر و برکت نہیں آ سکتی، وہ بندہ بھی اللہ کا ولی نہیں بن سکتا جو گھر میں کوڑا کرکٹ جمع کرے۔ 44واں ہے جی صبح ہوتے ہی اللہ رسول کا نام لیے اور ذکر کیے بغیر دنیا میں مشغول ہو جانا۔ صبح آنکھ کھلے سب سے پہلے بندہ کیا کرے؟ اللہ کا ذکر کرے، اللہ کے رسول کا ذکر، سرکار پہ درود پڑھے، نماز پڑھے، درود پڑھے، قرآن پڑھے۔ صبح شروع کی، نماز ہوئی، ذکر ہوا، سارا سلسلہ آدمی چل، پھر اس کے بعد چلے کہ مولا تو نے مجھے آج نئی زندگی دی ہے، موت کے بعد دوبارہ زندگی دی ہے، مولا تیرا شکر ہے اس زندگی پر، مولا کرم ہے تیرا، مہر ہے تیری، مولا اب اپنے حبیب کے صدقے میں رزق کے لیے نکل رہا ہوں، میرے لیے رزق کے دروازے آسان کر دینا، میرے لیے رزق کے دروازے کھول دینا، مولا میرے لیے پریشانیوں کے دروازے بند کر دینا، مولا میرے لیے رحمت اور صحت کے دروازے کھول دے، مولا میرے لیے غضب اور اپنے ناراضگی کے دروازے بند کر دے، یا اللہ خیر سے آنے والوں کی خیر فرما دے۔ اب نکلے، طالب علم ہے تو دعا کرے مولا تیرے دین کو سمجھنے کے لیے، تیرے دین کی سر بلندی کے لیے نکل رہا ہوں، مولا میرے لیے مہربانی کے دروازے کھول دے، مولا میرے لیے علم سمجھنے کے دروازے کھول دے، میرے سینے کو شرح صدف پڑھانے والا ہے،
وہ نکلنے سے پہلے دعا کرے، مولا تو نے مجھے اس قابل بنا دیا، تیرے حبیب کی سنت ادا کر رہا ہوں، مولا مجھے سمجھانے کی توفیق عطا فرما، میری زبان کی گرہوں کو کھول دے، مولا میں بات کروں دنیا سمجھے، مولا میں کلام کروں دنیا میرا کلام سمجھے، مولا ان کی طبیعتوں میں میری زبان کو، میرے اثر کو، میری تاثیر کو اتار دے، مولا مجھے سمجھانے کی تو طاقت دے، ان کو سمجھنے کی طاقت دے، مولا مجھ سے سیکھنے والوں کو عمل کی توفیق دے، پھر سکھانے والا باہر نکلے۔ ہر ایک بندہ کاروبار کرنے والا، مولا تیرے کرم سے، تیرے فضل سے، تیرا حکم ہے کہ رزق حلال بھی عبادت ہے، مولا رزق حلال کے لیے نکل رہا ہوں، میرے لیے دروازے کھول دے، مولا برکت کے دروازے کھول دے۔ نوکری تلاش کرنے والا دعا کر کے نکلے، مولا تجھے ہاتھ سے محنت کر کے کما کے کھانے والا پسند ہے، مولا مجھے اپنے پسندیدہ بندوں میں شمار کر دے، میرے لیے نوکری کے دروازے کھول دے۔ سویرے سویرے اٹھے، نماز پڑھے، قرآن پڑھے، پھر اللہ سے یہ دعا کرے، پھر نکلے، ایمان سے بتاؤ، پھر اس کے لیے اللہ رحمت کے دروازے کھولے گا کہ نہیں کھولے گا؟ سویرے سویرے اٹھتے ہی ٹی وی ٹک آن، خبراں لاؤ جی، جڑے میرے ورگے بڈھے ٹھہرے بندے نے وہ خبراں میچاں دے چکراں وچ پہ گئے، جڑے جوان چلو سویرے سویرے کوئی نہ کوئی غزل گانا سنیے یار، ذرا روح دی غذا ہو جائے گی، فریش ہو جائے گی۔ اٹھتے ہی نحوست ہمارے گھر میں چل پڑی۔ اب یار ایمان سے بتاؤ، جب نحوست چلے گی، بے برکتی نہیں آئے گی، نحوست نہیں آئے گی، تو پھر کیا آئے گا؟ 45 نمبر پر جی، مغرب اور عشاء کے درمیان میں سونا، مغرب اور عشاء کے درمیان میں سونا، چلو آدھا گھنٹہ جھپکی لا لیے یار، یہ بھی خطرناک بات ہے۔ 46واں، گانے بجانے میں دل لگانا، کیا کہتے ہیں جی؟ موسیقی روح کی غذا ہے جی۔ قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دنیا ساری جھوٹ بول رہی ہے، دنیا ساری بکواس کر رہی ہے، دلوں کا چین، روح کی غذا اللہ کا ذکر ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا موسیقی روح کی غذا ہے، بکواس کرتے ہیں۔ گانا سننے والے کو نیند کیوں نہیں آتی؟ مسجد میں آتے ساتھ ہی نیند کیوں آنا شروع ہو جاتی؟ گانے کی محفل میں بندہ چلا جائے، وہاں پہ ناچنا کودنا شروع کر دے گا، اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی محفل میں آ جائے، دل بھی سکون میں آ جاتا ہے، طبیعت بھی سکون میں آ جاتی ہے، نیند بھی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہاں پر شیطان اس کے اوپر حاوی تھا، یہاں پر برکتوں کا نزول ہے، جیسے برکت نازل ہوئی دل کو سکون ملا، آنکھیں بند ہونا شروع ہو گئی۔ یہ چیزیں یہ بھی خطرناک ہے، گانے میں دل لگ گیا۔ ہاں، میں نے آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم عرض کروں، حضور فرماتے جو دنیا میں گانے سنے گا، کل قیامت والے دن اس کی حمد و ذکر کے کبھی نغمے ترانے وہ جنت میں نہیں سن پائے گا۔ اللہ جنت میں بھی ہمیں انٹرٹین کرے گا، وہاں پر اس کی حمد، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ کی ذات۔ میں آپ کو خلاصہ عرض کروں تو نبیوں کو بلائے گا، نبیوں آؤ، جنتیوں بیٹھو، اب میری حمد کے ترانے گاؤ، میری حمد کرو۔ خوبصورت آواز میں اللہ کے نبی اس کی حمد کریں۔ پھر داؤد علیہ السلام کو بلایا جائے گا۔ لحن داؤدی آج بھی جو ہے وہ بڑا مشہور ہے کہ داؤد علیہ السلام وہ اللہ کے نبی تھے، جب زبور شریف کی تلاوت کرتے تھے پانی چلنا رک جاتا تھا، ہوائیں رک جاتی تھی، پرندے رک جاتے تھے، اتنا خوبصورت لحن تھا۔ اللہ داؤد علیہ السلام سے کہے گا پیارے داؤد آؤ میری حمد کرو، میرا نغمہ پڑھو۔ وہ اس کی حمد و ثنا کے نغمے پڑھیں گے، پھر اللہ کہے گا مزہ آیا؟ سارے جنتی کہیں گے یا اللہ بالکل مزہ آیا۔ کیوں نہیں مزہ آیا؟ فرمایا اور مزہ چاہیے؟ یا اللہ بالکل چاہیے۔ تو اللہ فرمائے گا پیارے محبوب آپ تشریف لاؤ نا، اب آپ میری حمد و ثنا کے ترانے گاؤ، اب میری حمد بیان کرو۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اللہ کی حمد بیان کرو۔
حضور فرماتے ہیں میں اس دن اللہ کی وہ حمد کروں گا جو آج تک کسی نے نہیں کی، وہ سرکار حمد کرے۔ پھر اللہ کہے گا ہاں مزہ آیا؟ جنتی کہیں گے یا اللہ بہت مزہ آیا، بہت مزہ آیا۔ اللہ ارشاد فرمائے گا اور مزہ دوں، اور چاہیے؟ یا اللہ اس سے بڑھ کے کیا، تیرے حبیب نے تیری حمد کرتی، اس سے بڑا اور کیا مزہ ہوگا؟ اللہ ارشاد فرمائے گا اب میں اپنی حمد خود کروں گا۔ ہاں جی، اللہ نے اپنی حمد کی نا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ وہ ہے مالک جو اپنی حمد خود فرما رہا ہے۔ ہاں جی، پھر جب اللہ حمد کرے گا، پھر میں کہتا ہوں جنتیوں کا ایک ایک لواں، ایک ایک بال ان کا سرور میں ڈوب جائے گا جب خدا اپنی حمد خود فرمائے گا۔ تو یہ تو بھائی لینے کی دینی ہے، سودا ہے۔ اس دنیا میں سن لو ٹھیک ہے، اس دنیا میں سننا ہے تب بھی ٹھیک ہے، تمہارے اوپر کوئی پابندی نہیں، اللہ نے اختیار دے کے تمہیں بھیجا ہے۔ چلتا ہوا گانا سن لو۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جب تشریف لے جاتے، ڈھول کی آواز یا بانسری کی آواز ان کے کان میں پڑتی، حضور کانوں میں انگلیاں دے لیتے، بند کر لیتے کان، کیونکہ جو دنیا میں سنے گا پھر جنت کے نغمے نہیں سن سکتا وہ۔ وہاں پر تو ہوائیں فضائیں بھی اللہ کی حمد اور اس کی تسبیح کر رہی ہیں۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں جو ہے وہ اللہ کی حمد اور تسبیح کر رہا ہے۔ ابھی آپ اندازہ کریں، ہمارے تصورات میں تھا یہ پہاڑ، یہ پتھر، یہ درخت، یہ پھول، یہ بوٹے، یہ حجر، یہ شجر، یہ بولتے نہیں ہیں، یہ بے جان ہیں۔ آج سائنس اس بات کی تصدیق کر رہی ہے ان میں بھی جان ہے، یہ بھی بات کرتے ہیں۔ اب نئی جو جاسوسی کے آلات وہ ان درختوں کے ذریعے کروائے جا رہے ہیں، ان پتھروں سے کروائے جا رہے ہیں۔ کیا آپ نے حدیث نہیں سنی؟ کملی والے نے ارشاد فرمایا تھا قرب قیامت جب وہ جنگ ہوگی جو امام مہدی علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نگرانی میں جنگ ہوگی، اللہ ساری دنیا سے یہود کو مار دے گا، ختم کر دے گا، حتیٰ کہ پتھر بول کے، درخت بول کے کہے گا اے اللہ کے نبی ایک بے ایمان ادھر بھی کھڑا ہے۔ ہاں جی، آپ نے سنا نہیں؟ اگلی کیا ہے جی؟ 47ویں وجہ جو ہمیں ولی بننے سے روکتی ہے، جو ہمارے گھروں میں برکتیں نہیں آنے دیتی، جو ہمارے ذہنوں کو سکون نہیں ہونے دیتی، جو ہماری روزی میں بے برکتی کا سبب ہے، 47ویں وجہ ہے بلا وجہ شرعی اپنے تعلقات کو کسی بندے سے ختم کر لینا۔ دیکھو الحب للہ والبغض للہ، محبت بھی اللہ رسول کے لیے، بغض بھی اللہ رسول۔ کسی سے محبت ہے تو وجہ اللہ رسول ہوں، کسی سے بغض ہے، کسی سے عداوت ہے، کسی سے تعلق ختم کیا تو وجہ بھی اللہ رسول۔ ہم نے محبت بھی اللہ رسول کی وجہ سے کی، ہم نے کسی سے نفرت بھی اللہ رسول کی وجہ سے کی۔ ہمارے رشتہ دار اللہ رسول کے نافرمان ہو وہ میرا رشتہ دار نہیں ہے، وہ میرا دوست یار نہیں ہے، ہمارا کوئی تعلق نہیں، کوئی رشتہ نہیں، لیکن اللہ رسول کا وہ فرما بردار ہے۔ میرے آقا نے فرمایا المؤمن اخوۃ المؤمن، مومن مومن کا بھائی ہے۔ رشتہ محمدی وہ ایک ایمانی رشتہ وہ ہے اس کا۔ پھر 48واں ہے جی صلہ رحمی نہ کرنا۔ دعا کیا کر اے اللہ، اے کریم، اے مہربان، اے رزاق، اے ساری کائنات کے پالنے والے، مجھے اتنا رزق دے کہ میری جیب سے، میرے گھر سے دنیا کھائے، میں اپنے آپ کو بھی مولا تیرے دیے ہوئے رزق سے پالوں، اور مولا میرے گھر سے، میری وجہ سے، میری جیب سے، میرے ہاتھ سے دنیا بھی پلے۔ اللہ سے جیسے مانگو گے، جو مانگو گے، اللہ کی ذات دینے والی ہے۔ چور بھی جب چوری کرنے کے لیے نکلتا ہے تو کہتا ہے اللہ خیر کری، ڈاکہ مارنے کے لیے ڈاکو نکلتا ہے، قتل کرنے والا نکلتا ہے یا اللہ خیر کری، قتل کرنے جا رہا ہے۔ بھئی اللہ سے جیسے مانگو گے، جو مانگو گے دے گا۔ وہ حرام خور کو حرام روزی دے گا، وہ حلال کے چاہنے والے کو حلال دے گا، وہ ذلت کے چاہنے والے کو ذلت دے گا، وہ عزت کے چاہنے والے کو عزت دے گا۔
جس طرح اللہ کو تم تصور کرو گے، جس طرح سوچو گے، اللہ ویسے ہی ہے تمہارے ساتھ۔ ہم نے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنی چھوڑ دی، پیار کرنا چھوڑ دیا، خدمت کرنا چھوڑ دیا۔ پہلے ہمیں تانے ملتے تھے بچیوں کو، یہ تو اپنے گھر والوں کو پال رہی ہے جی، جو چیز آتی ہے اپنے بہن کو دے دیتی، اپنے بھائی کو دے دیتی ہے، اپنی ماں کو دے دیتی۔ اب تو بھائی اماں سے بھی لے لو، ابا سے بھی لے لو، بھائیوں سے بھی لے لو، سسر سے بھی لے لو، ساس سے بھی لے لو، شوہر سے بھی لے لو، اور پھر کیا کہتی ہے؟ ہم نے اپنا مرنا جینا نہیں کرنا، ہمارا مرنا جینا بھی تو ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ کے نیک بندے دنیا کو کھلائے گا نا، اللہ تجھے اور رزق دے گا، اس کا رزق بھی تیرے پاس آئے گا، پھر اس دروازے سے اللہ اس کو بھی رزق دے گا، تیرا سلسلہ بھی چلا دے گا، اس کا رزق بھی چلے گا۔ 49واں نمبر جو ہے، جنابت کی حالت میں ناخن تراشنا، سر منڈوانا، زیر منہ ناف یعنی منہ زیر ناف یہ صاف کرنا وغیرہ، یہ بھی بہت بڑی ایک رکاوٹ ہے۔ جیسے ہی انسان کو حدث لاحق ہو، جنابت لاحق ہو، فوراً سے پہلے وضو کر لے اور فوراً سے پہلے غسل کر لے۔ جو بندہ اکثر بیمار رہتا ہو، جو بندہ اکثر بیمار رہتا ہو، بالخصوص جس کا حافظہ بالکل کام نہ کرتا ہو، تھوڑی دیر پہلے ہی بات کی بھول گئی، چیز رکھی بھول گئی، حافظہ اس کا کام نہیں کر رہا، وہ بندہ با وضو رہا کرے، اس کا حافظہ مضبوط ہو جائے گا۔ جیسے وضو ٹوٹے فوراً وضو کر لے، جیسے وضو ٹوٹے وضو کر لے، حافظہ مضبوط ہو جائے گا، نظر مضبوط ہو جائے گی، دماغ اس کا مضبوط ہو جائے گا، یہ نسیان کا مرض اس سے دور ہو جائے گا۔ حدث جو ہے، جنابت جو ہے، یہ نحوست ہے ایک، اور جب تک اس کے اوپر طاری رہے گی، کوئی نہ کوئی اس کا سائیڈ ایفیکٹ ہوتا رہے گا۔ نقصان ہو گیا، بندہ منزل طے کر سکتا تھا نہیں کر سکی، تو یہ وجہ ہی ہم یہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ چیزیں جو ہمیں اللہ کا ولی بننے سے روکتی ہیں۔ اگلا ہے جی، اللہ آپ کی خیر کرے، 50ویں وجہ، زکوٰۃ یا صدقات واجبہ، مثلا قربانی، کفارہ قسم وغیرہ کے ادا کرنے میں بخل کرنا یا خام خواہ انہیں ٹالتے رہنا۔ ہم نے قسم کو بہت ہلکے میں لے لیا ہے۔ اللہ کی قسم، قرآن کی قسم، آپ کی قسم، آپ کے سر کی قسم، میری ماں کی قسم، تیرے باپ کی قسم، ہم نے بڑی آسانی میں ان قسموں کو لے لیا ہے۔ جھوٹی قسم کھائی، اب کفارہ ادا کرے، کفارہ ادا نہیں کیا، اس کی نحوست پڑتی رہے گی۔ قسم اٹھا کے کفارہ ادا نہ کرنا، جب پتہ چل گیا کہ اب میرے پر کفارہ ہے، وہ دے دیں گے یار، کون سی جلدی ہے، دے ہی دیں گے نا، دے ہی دیں گے، قربانی کر لیں گے یار۔ پھر اگلا ہے جی، بغیر حاجت سوال کرنا۔ یہ آج کل پورا ایک پیشہ بن چکا ہے، پورا ایک پیشہ۔ وہ ایک پروگرام آتا ہے، میں نے اس کی ایک اپنا فیس بک پہ دیکھا تھا، مجھے کسی نے لنک بھیجا تھا۔ اقرار الحسن ہے لڑکا، اس نے بھکاری کا روپ اپنا کے نا جی، فقیر کا روپ اپنا کے اس نے مانگنے کے لیے آگے گیا۔ وہ ایک چوک میں کھڑا ہوا تو کچھ بھکاری اکٹھے ہو گئے، یہاں کیوں مانگ رہے ہو، یہ ہمارا ایریا ہے۔ اس نے کہا بھائی میں بھکاری ہوں، بھیک مانگ رہا ہوں، تمہیں اس سے کیا، تم بھی بھیک مانگو۔ کہنے لگے کہ یہ یہاں پہ تم لوگ نہیں کھڑے ہو سکتے، یہاں پہ کھڑا ہونا ہے تو ہمارے ٹھیکیدار سے بات کرنی ہوگی۔ پورا ٹھیکیداری نظام، یہ آپ دیکھ لیجئے گا، یہ یوٹیوب پہ بھی پڑا ہوگا، سوشل میڈیا پہ بھی پڑا ہوگا، آپ دیکھ لیجئے گا۔ یہ کڑیاں ملاتا وہ بندہ ایم این اے ایم پی اے تک پہنچا ہے۔
ماہانہ بھکاریوں کا کتنا آپ سوچ سکتے ہیں؟ 9 کروڑ روپیہ یہ ماہانہ بھکاری جو ہیں وہ اپنے ٹھیکیداروں کے ذریعے MNA MPوں تک پہنچاتے ہیں۔ 9 کروڑ روپیہ، بڑے سے بڑا نواب کا بچہ بھی 9 کروڑ روپیہ مہینہ نہیں کما سکتا۔ یہ اتنا بڑا نیٹ ورک ہے، اس نیٹ ورک کو مضبوط کرنا یہ بھی بہت بہت بڑا جرم ہے۔ آپ دیکھیں نا جی، مسجد میں جس کا منہ دل کرتا ہے وہ اٹھ کے سوال شروع کر دیتا، حاجت مند نہیں ہے، حاجت مند وہ نہیں ہے۔ ہمارے بھی مسلمان بھائی نیک اللہ کے ولی ہیں، فوراً نکال کے اس کو مسجد میں دینا شروع کر دیتے۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں مسجد میں پہلے نمبر پر سوال کرنا ہی حرام ہے۔ بھائی مجھے دے دو جی، میں بڑا فقیر آدمی ہوں، میں بڑا ضرورت مند آدمی ہوں جی، مجھے دے دو۔ یہ پہلے اس نے حرام کام کیا۔ دوسرا حرام کام اس نے کیا جو اپنی جیب سے اس کو پیسہ نکال کے دے رہا ہے، اور یہ اتنا سخت جرم ہے۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ وہ بندہ 1 روپے کے بدلے 70 روپے کفارے میں دے، اس کو کس نے کہا تھا یہ حرام کام کر؟ اور ہم کھلے دل سے یہ کر رہے ہیں۔ قرآن پاک میں، حدیث پاک میں آپ کو آپ کے پڑوسی کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے کہ آپ اپنے ارد گرد نظر رکھیں، آپ کے محلے کے اندر، آپ کے پڑوس میں، آپ کے رشتہ داروں میں۔ یہ قرآن نے آپ کو تعلیم دی ہے، آپ ادھر دیکھیں۔ اس کے بعد اللہ نے جب تیرے سارے آس پاس کے رشتہ دار، تیرا پڑوس، تیرا محلہ، تیرے دوست یار سب غنی کر دیے، اب جدھر مرضی دیتا جا، بغیر حاجت کے سوال کرنا دنیا داروں سے، مخلوق سے، یہ کبھی اللہ کا ولی نہیں بننے دے گا۔ اللہ سے مانگو جتنا دبا کے مانگ سکتے ہو، نہیں مانگو گے وہ ناراض ہوگا، مانگو گے وہ راضی ہو جائے گا۔ کیونکہ جب اللہ سے مانگے گے اللہ کہے گا میرا بندہ ہے نا جی، دیکھو نہیں جی، اس کو پتہ ہے نا میرے سوا کوئی دے نہیں سکتا، تو راضی ہو جاتا۔ اچھا چل بندے، تیری اوقات تو نہیں ہے اتنی دینے کی، چلو میرے سے اور لے لے چل۔ آگے ہے جی 52 نمبر جی، امانت میں خیانت کرنا۔ اللہ اکبر۔ کوئی بندہ چیز رکھ جائے پھر اس چیز کے اندر خیانت کرنا، یہ خائن بھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اگلا ہے جی اندھیرے میں کھانا کھانا۔ آج کل یہ ٹرینڈ ہو چکا ہے، کینڈل لائٹ ڈنر، کینڈل لائٹ ڈنر، فل اندھیرا کر کے روٹی کھاؤ۔ شیطانی باتیں جتنی بھی ہیں وہ مزیدار لگتی ہیں، رحمانی باتیں جتنی بھی ہیں وہ تکلیف دیتی ہیں، اور جو بندہ تکلیف نہیں برداشت کر سکتا وہ کبھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ قرآن کہتا ہے ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا۔ ایک تکلیف اٹھا 2 آسانیاں لے، ایک تکلیف اٹھا 2 آسانیاں لے۔ دنیا میں تکلیف اٹھا جنت لے، یہاں پہ ہم مزے کر لیں اور آگے محروم ہو جائیں، یہاں پہ تکلیف اٹھا لیں آگے موجیں کر لیں۔ یہ تو بھائی آپ کی اپنی چوائس ہے، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ 54 نمبر ہے جی ماں باپ کو ایذا دینا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ سب سے بڑا جرم عظیم ہے، سب سے بڑا جرم عظیم۔ میرے بچے سے لے کے آج میرے بزرگ تک، وہ میں بھی شامل ہوں، اب ہر ایک بندہ کسی نہ کسی طرح ماں باپ کو تکلیف دینے کا سبب بن رہا ہے۔ جو بچے ہیں ایمانداری سے نہیں پڑھتے، ماں باپ خرچہ کرتے ہیں، ایمان سے بتاؤ باپ کیسے کما کے لاتا ہے؟ نہیں پتا باپ کیسے تکلیفیں اٹھاتا ہے؟ وہ ایمانداری سے نہیں پڑھ رہے، ماں باپ کو تکلیف دے رہے ہیں، بد زبانی کر کے۔ ابا جی آپ چپ کریں، آپ کو کیا پتا، نیا دور ہے، نیا زمانہ ہے، نیا جدید دور ہے۔ آج کے زمانے کے تقاضے اور ہیں، آپ کے دور کے تقاضے اور تھے۔ ماں باپ کو تکلیف دینا، جان بوجھ کے کام نہ کرنا، ہڈ حرام بن کے گھر پڑے رہنا، محنت کے لیے نہ نکلنا، یہ ساری وہ چیزیں ہیں۔ ابھی آپ یہ اندازہ کریں، کسی بھی جرم کی اتنی بڑی سزا اللہ نے نہیں دی کہ اللہ کہے میں تیرے سے کلام ہی نہیں کروں گا، میں تجھے بخشوں گا ہی نہیں، کوئی بھی جرم ایسا نہیں۔ لیکن ماں باپ کا نافرمان اللہ کبھی اس کو نہیں بخشے گا۔
یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ شب قدر کی آپ بے شمار فضیلتیں سنتے ہیں، قرآن پاک میں ہیں، حدیث پاک میں ہے۔ حضور فرماتے ہیں وہاں پر اللہ بنو قلب کی بکریوں کے ریوڑ کے بالوں کے برابر، سادہ لفظوں میں بے حساب بخشش کر دیتا ہے، بے حساب بخشش کر دیتا ہے۔ لیکن ماں باپ کا نافرمان اس کی بخشش نہیں کی جاتی۔ باپ ناراض ہے تو اللہ ناراض ہے، باپ راضی ہے تو ہاں یہ بات بھی یاد رکھیے، جہاں پر اولاد کے فرائض ہیں وہیں پر کچھ ماں باپ کے بھی فرائض ہیں۔ باپ نافرمانی کرنے کو کہے اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی، باپ اللہ رسول کی بغاوت کرنے کو کہے ماں باپ ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی، ہاں اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں ان کی جائے گی۔ جو بچہ، جو بڑا اپنے باپ کی نظروں میں نظریں ملا کے بات کرتا ہے، زمانہ اس کو اپنی نظروں میں نیچے گرا دیتا ہے۔ جو بندہ اپنے ماں باپ کے سامنے ادب سے نگاہیں جھکا کے بات کرتا ہے، زمانے کی نظر میں اللہ اس کو اٹھا دیتا ہے، اس کو عزتیں ملتی۔ میں الحمدللہ 41 سال اپنی عمر میں گزر گیا، آج بھی ہم نے ساری زندگی اپنے باپ کی آنکھ میں آنکھ نہیں ملائی۔ میری اماں الحمدللہ ابھی بھی زندہ ہیں، میں نے آج تک اپنی ماں کی آنکھ میں آنکھ نہیں ملائی، ہمیشہ ان کے قدموں میں نظر رکھتے۔ اللہ عزت دیتا ہے۔ ماں باپ کا نافرمان کبھی عزت نہیں پا سکتا۔ ماں باپ ناراض ہیں، وہ راضی نہیں ہیں تو بھول جاؤ زندگی میں کبھی اللہ تمہیں کوئی مقام دے گا، بھول جاؤ ولایت ملے گی، بھول جاؤ کوئی عزت ملے گی، بھول جاؤ کوئی سکون ملے گا دل کے سکون کے لیے آخرت میں بخش۔ آپ اندازہ کریں کہ ماں باپ کے نافرمان کے بارے میں لکھا ہے اس کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہے۔ یہ بڑی خطرناک بات۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے جمعۃ المبارک میں اس سے آگے لے کے چلیں گے۔ اللہ سے دعا اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔